السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں جس طریقے سے تمام حضرات جمعہ کی نماز پڑھتے رہے ہیں، اب جیسا کہ بہت سے لوگ بیچارے فون کر کے معلوم کر رہے ہیں اور پریشان ہیں اور مستقل سوالات کر رہے ہیں، تو دارالعلوم نے اس میں رہنمائی فرما دی ہے اور اکابرین نے رہنمائی فرما دی ہے کہ جس طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرتے رہے، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ادا ہوگی۔ یعنی 5 افراد جو مسجد میں ہیں موجود، باہر سے نمازی نہیں آئیں گے، جو مسجد میں موجود ہیں، جو تک ہوتا رہا اس طریقے سے تک ہوتا رہا جمعہ کی نمازوں میں، اور گھروں کے اندر ہوا، مسجد کے اندر ہوا کہ عام لوگوں نے گھروں کے اندر نماز پڑھی، اور جو مسجد کے اندر لوگ تھے، امام ہیں، خطیب ہیں، مؤذن ہیں، خادمین ہیں، یہ لوگ اپنا مسجد میں رہ کر نماز پڑھتے رہے، وہی اپنا 4-5 لوگ جو مسجد میں رہ کر نماز پڑھتے رہے، 3 لوگ بھی ہیں، کہیں 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، تو جہاں 4-5 لوگ ہوں وہاں یہ عید کی نماز اپنا قائم کریں، جیسا کہ دارالعلوم نے فرمایا ہے۔ اب اس میں دوسرا اہم پہلو آتا ہے نماز کی ترکیب سے متعلق کہ نماز کی ترکیب کیا ہے۔ دیکھیے، 2 باتیں سمجھ لیجئے کہ جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عید کے لیے ہیں۔ عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں ایک فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ شرط ہے جمعہ کی نماز کے لیے، اور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے۔ پہلے نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں خطبے کے سلسلے میں مختصراً اور تکبیرات کے سلسلے میں یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ بتا دی جائیں گی۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ ہے، سب سے پہلے سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زینوا اعیادکم بالتکبیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تکبیر کی تکبیر تشریق، جن لوگوں کو تکبیر تشریق یاد ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، فجر کی نماز کے بعد سے وہ اس تکبیر کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا پڑھتے رہیں۔ اب آئیے، یہ مرحلہ گزرا اور عید کی نماز کا وقت آ گیا۔ عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد جو ہے وہ عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کے وقت سے پہلے پہلے عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو عید الفطر کی نماز جو ہے وہ تھوڑا تاخیر کر کے پڑھیں، یعنی عید الاضحیٰ کے مقابلے پر، تاکہ آدمی فطرہ ادا کر سکے۔ وہ فطرے میں فطرہ ادا کرنے کے بعد جو غربا ہیں، فقراء ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اس لیے فطرہ ادا کرنے کے بعد، صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد عید کی نماز میں آدمی شامل ہو، عید کی نماز پڑھے۔ تو یہ عید الفطر کی نماز جو ہے عید الاضحیٰ کے مقابلے پر تھوڑا سا تاخیر کی جائے گی، یعنی 10-15 منٹ 20 منٹ کی اور تاخیر کر لیں۔ یہ میں تخمیناً بتا رہا ہوں۔ تو جیسے سورج نکلا، سورج کے 20-25 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد اپنا نماز ادا کر لیں، یہ مستحب وقت شروع ہو گیا، اور پھر نماز کا وقت رہتا ہے وہ زوال کے وقت تک رہتا ہے عند الاحناف۔ اب نماز کی ترکیب میں یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس میں 6 تکبیر زائد جو ہیں ان کی نیت کی جائے گی، اور نیت دل سے ارادہ کر لیے کہ بھئی یہ عید کی نماز میں ادا کر رہا ہوں، دل میں آدمی سوچ لیتا ہے، اور 6 تکبیر اس میں زائد ہیں، واجب ہیں۔ اب یہ 6 تکبیریں پڑھے گا کب؟ اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت آسان صورت ہے۔ پہلی رکعت میں، عید کی نماز کی 2 رکعت ہوں گی، پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے آدمی نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر اس کے بعد میں 3 تکبیر زائد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے،
اب قرأت کریں گے. قرأت کرنے جو بھی صورت یاد ہے وہ پڑھیں. چونکہ مسئلہ بالکل عام لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، بالکل جو بیچارے جن کو پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں گے، ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں، موٹی موٹی چیزیں بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو پہلی رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت ہوگی. دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، یعنی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد. پہلی رکعت میں پہلے قرأت سے اور دوسری رکعت اس میں قرأت کے بعد 3 تکبیر زائد کہیں گے. قرأت کری، مکمل کی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، پھر آگے پہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے گئے دوسری رکعت. آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اب نماز کے بعد چاہے تو دعا مانگیں، چاہے بغیر دعا مانگیں. دونوں صورتیں علماء نے بتائی ہیں. اگر کسی نے نماز کے بعد دعا مانگی وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کے اندر اس کو وضاحت سے فرمایا ہے. اب آپ نماز پڑھنے کے بعد امام جو ہے وہ خطبہ دے گا. اس میں بہتر کیا ہے کہ تکبیر تشریف پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریف جو ہے اس کو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ شروع میں ہی پڑھ لیں. بس تکبیریں خوب پڑھیں. 9 اور 7 جو بتا رہا ہوں یہ تو مستحب عمل ہے. اگر اس میں کمی زیادتی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ خطبے سے زیادہ جو ہے تکبیریں ہو جائیں، اس کا خیال رکھیں. اور اگر یہ تکبیر تشریق یاد نہیں ہے، بہت سا آدمی کہہ سکتا ہے جب تو یاد نہیں ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ یاد کریں. جو بنیادی چیزیں انہیں ہم اب یاد نہیں کریں گے تو کب یاد کریں گے؟ فرصت کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں جو جو چیزیں سامنے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ عین وقت پر تو یاد نہیں کی جا سکتی، تو اگر اللہ اکبر بھی کہہ دیں گے تو تکبیر کا حق ادا ہو جائے گا. پہلے خطبے میں پڑھیں. اب خطبہ کیا دیں؟ پریشان ہیں لوگ کہ خطبہ کس طریقے سے دیں. میرے ذہن میں اس کی ایک آسان صورت آتی ہے. پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پہلے تکبیر پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز سے، جتنی آواز سے خطبہ ہو. اور افضل وہی ہے کہ تکبیر تشریف پڑھیں. پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ ہوا. اس کے بعد دعا پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک اور دعا پڑھ لیں اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جو آسان لگے. پھر درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرا خطبہ مکمل ہو گیا. بیٹھیں، 3 آیات کے بقدر بیٹھیں، 3 تسبیحات کے بقدر بیٹھیں، پھر کھڑے ہوں. دوسرا خطبہ بین ہی جائے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ میں نے آسانی کے لیے بتایا ہے. جس عالم سے جس کا ذہن ملتا ہو، جو عالم قریب ہو، اس سے مسئلہ معلوم کریں اور اس پر عمل کر لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں ایسے ہی کرنا ہے. یہ ایک صورت ہے بہت ساری صورتوں میں سے. رہی بات یہ خطبہ میں نے کیوں بتایا؟ میں نے یہ خطبہ اس لیے بتایا کہ یہ خطبہ قرآنی بھی ہے، نبوی بھی ہے، باہر کا نہیں ہے، عام آدمی کے لیے آسان بھی ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ عام طریقے سے یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا یاد ہوتی ہے عام طریقے سے، اور درود شریف یاد ہوتی ہے، اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ آسان سا میں نے بتا دیا ہے.
ایک اور بات جو ہے اس میں جو عرض کرنی ہے، باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، نماز میں ہوں یا غیر نماز میں ہوں۔ عام طریقے سے چونکہ ہم لوگ نمازوں سے متعلق بتاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی نماز میں ہی بتا رہے ہیں۔ یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جب تک یہ حکم لاگو ہے اور عالمی صحت کے ادارے کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، اکابر کہہ رہے ہیں، تمام دنیا کے دانشور کہہ رہے ہیں، تو تب تک یہ جو فاصلہ ہے، جسمانی دوری ہے، ماسک لگانا ضروری ہے۔ ماسک لگا کر کے باہر نکلیں تو بالکل بغیر ماسک کے نہ نکلیں، اور بوڑھے لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، بچے گھروں میں رہیں، اور عید کے روز نئے کپڑے پہننے کا اہتمام نہ کریں۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، بہت مؤدبانہ درخواست، یہ علیحدہ سے کر رہا ہوں میں، اور بھائی فرمان میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کلپ کو علیحدہ سے بنا دیں اللہ کے واسطے۔ یہ عید ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہمارے غریب لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں، انسان ہیں، انسان جو ہیں غریب ہیں، ہم اگر اچھے کپڑے پہنیں گے، ان کے گھروں میں کھانے کو بھی نہیں ہوگا، ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ بالکل سادہ کپڑے پہنیں، بالکل سادہ کپڑے پہنیں۔ کوئی ایسا جشن، کتنا اداس رمضان گزرا ہے، کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا اداس رمضان گزرے گا۔ رمضان المبارک کا تحفہ ہے عید، ہمارا رمضان المبارک اداس گزرا ہے، تو ہم اللہ کے حضور جو سجدہ کریں عید کے روز، اس میں ظاہر ہونا چاہیے یا اللہ ہمارا رمضان اداس گزرا ہے، ہم اداس عید منا رہے ہیں، ہم اداس ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اس سلسلے میں جب یہ بات ادا کی سجدے سے متعلق، تو ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، اگر بہت سے لوگوں کو عید کی نماز عید کی نماز کوشش کے باوجود بھی کوئی آدمی ایسا میسر نہیں ہوا کہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، وہ کیا کرے؟ یہ ضروری بات رہ گئی تھی۔ اس میں 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی پڑھ لیں، ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ عید کی نماز کا بدل نہیں ہے، اس کو عید کی نماز کا بدل نہیں سمجھا جائے، چونکہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، ایک تعصب پورے سال رہے گا، ایک ملال پورے سال رہے گا، ایک حزن پورے سال رہے گا۔ اس کے لیے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لے آدمی۔ تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ کوئی ادھر ادھر کی خریداری مت کیجیے، ادھر ادھر کی خریداری غربا کے کام آئیے۔ یہ پیسہ ہمارے پاس امانت ہے، مستحقین کی امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور اپنے پیسے کو بچا کر کے رکھیں۔ آنے والا وقت صبر آزمائے ہے سب کے لیے، صرف آپ کو ہی کاروبار پہ کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ بغیر کسی مسلک، بغیر کسی مذہب، کسی مذہب کا ہو، کوئی ہو، ہمارا ساتھی اگر ہے، ہمیں اس کو مدد کرنی ہے کہ وہ کاروبار پہ کھڑا ہو، اس کے تعاون کے لیے پیسہ بچا کر کے رکھیں، انسانیت کی خدمت کریں۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات اور ذہن میں آئے گی، کوئی احباب مجھ سے کچھ سوال کریں گے، تو میں اسی طریقے سے، کیونکہ سب کا جواب دینا تو مشکل ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ویڈیو میں دعوت دین جو ہے اس چینل پر میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں، دعوت دین چینل پر سوال کر سکتے ہیں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور مجھے اگر بات کریں گے مجھ سے، تو میں انشاءاللہ اسی طریقے سے ویڈیو چھوٹی چھوٹی سی کلپ میں جو ہے وہ جواب دے دوں گا۔ اور کیونکہ سب تک پہنچنا، لوگوں کا آنا جانا بالکل مفقود ہوا ہے، بہت سے لوگ آ کر کے معلوم کر لیتے تھے، اب وہ آ بھی نہیں پاتے، موبائل ہر وقت ریسیو نہیں کیا جا سکتا، کبھی وقت ایسا ہے کہ آدمی سو رہا ہے، کبھی یہ کہ پڑھ رہا ہے، تو مصروفیات ہیں، تو اس لیے یہ دعوت دین چینل جو ہے اس پر آپ سوال کر لیں، یا مجھ سے فون پہ معلوم کریں گے، مجھے بتا دیں، میں اسی طریقے سے انشاءاللہ العظیم جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔